اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ سورۃ النساء کی آخری آیت 176۔ یستفتونک، سورت کی ابتدا تقوی کے حکم اور اموال کے احکامات سے ہوئی تھی، وراثت کے احکامات بیان ہوئے تھے۔ اب آخر میں انہی احکامات کے ساتھ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستفتونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قل اللہ، تو کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تم کو فتویٰ دے گا، فی الکلالتی، کلالہ کے بارے میں۔ یاد رہے کہ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں بھی گزر چکی ہے، کہ جس شخص کا نہ باپ دادا ہو اور نہ ہی اولاد ہو۔ بہن بھائی تو ہیں لیکن اولاد بھی نہیں ہے اور باپ دادا بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ان امرؤ، اگر ایک شخص، ایک مرد، ہلکا، فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، بس اس کے بہن کے لیے ہوگا نصف ما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے۔ یعنی اولاد سے مراد بیٹا، بیٹی اور بیٹے کی اولاد ہے۔ اسی طرح بہن سے مراد یہاں سگی بہن یا علاتی بہن، علاتی بہن سے مراد وہ بہن جو باپ شریک ہو، وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ یعنی لفظ بیٹا اور بیٹی بولا جاتا ہے اس بنا پر کہ بعض نے کہا ہے کہ بیٹی ہونے کی صورت میں بہن محروم رہے گی، مگر صحیح بخاری میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے تو بیٹی کو نصف اور باقی حصہ بہن کو بوجہ عصبہ ہونے کے دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے مرنے والے کی ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلث پورے ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ لیکن یہ اب صورتحال وہ ہے کہ کلالہ کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا باپ دادا بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث نہیں ہوتی۔ باپ کے حق میں حاجب، باپ یعنی اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی بہن ہو تو اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلالہ ہے، اور اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ دادا بھی اس کا نہیں ہے۔ تو اب فلہا نصف ما ترک، اس کے لیے آدھا ہوگا جو اس نے چھوڑا ہے، وہو یرثھا، اور اسی طرح وہ شخص بھی اس کا وارث ہوگا، یعنی اس خاتون کا اگر بہن فوت ہو جاتی ہے، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہیں ہو اس بہن کا کوئی بیٹا، یعنی اگر بہن کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کا وارث پھر بھائی ہوگا۔ تو یہ وہ بہن بھائی ہیں کہ جن کے نہ والدین ہیں اور نہ کوئی اپنی اولاد ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہوں 2 بہنیں، فَلَهُمَا، پس ان دونوں کے لیے ہوگی، الثُّلُثَانِ، 1/3 مما ترک، جو اس نے چھوڑا ہے۔ اب یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے، انہیں بھی 2 ثلث ہی ملے گا، اور اگر کلالہ کے وارث بھائی اور بہن دونوں ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً، پس اگر ہوں بھائی، رجالاً، مرد، وَنِسَاءً، اور عورتیں، یعنی بہن اور بھائی سب اس کے ہیں، فَلِلذَّكَرِ، پس مرد کے لیے ہے، مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکے کا جو حصہ ہوگا، بھائی کا جو حصہ ہوگا بہنوں کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ یبین اللہ، واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہ تم بھٹکو نہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میراث کے یہ حصے خود اس لیے واضح فرمائے ہیں کہ اگر یہ تم پر چھوڑ دیے جائیں تو تم کبھی صحیح فیصلہ نہ کر سکو، کیونکہ تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خوب علم ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یبین اللہ، واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہ تم نہ بھٹکو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کے بارے میں، علیم خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور یاد رہے کہ وراثت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے جو ہر کسی پر لازم ہے، ہر کسی کو چاہیے کہ جس کا جو حق مال میں بنتا ہے اس کو ادا کرے، وگرنہ یہ جو مال ہے روز قیامت انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، پھر اس دن انسان اس مال سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں وراثت کے معاملات میں خاص طور پر محروم کر دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا حصہ مار دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے، اور جو لوگ اللہ کے فیصلوں کے خلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔